ملی ڈائجسٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان عبداللہ. دوبارہ کسی ہندو مہیلا کے ہاتھ لگائے گا جان لے لیں گے. ناظرین، کیا آپ نے ویڈیو اور تصویر دیکھی؟ ان دونوں کو دیکھنے کے بعد عام لوگوں کے ذہن میں صرف یہ خیال آئے گا کہ اس شخص نے عورت سے ضرور کوئی بدتمیزی کی ہوگی، تبھی اس عورت نے اس شخص کو برا بھلا کہا ہوگا اور مارا پیٹا ہوگا. اور دوسری تصویر کے مطابق یہ خیال آئے گا کہ اس شخص سے ضرور کسی بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہوگا، تبھی پولیس والا اس کی داڑھی پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جا رہا ہے. لیکن ان دونوں واقعات کو دیکھنے کے بعد ایک عام سیدھا سچا اور امن کا متلاشی انسان یہ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائے گا کہ کیا یہی ہمارا ملک ہندوستان ہے جہاں پر گرو نانک جی نے محبت کا درس دیا تھا، گاندھی جی نے تشدد کے خلاف بھرپور آواز اٹھائی تھی. ایک سیکولر ذہن رکھنے والا عام شہری بھی یہ دیکھ کر دنگ رہ جائے گا کہ ہمارے ملک بھارت میں اتنی نفرت کہاں سے آ گئی. لوگوں کے دلوں میں اپنے ہی ملک کے شہریوں کے خلاف اتنا بغض، حسد، جلن اور نفرت کس نے بھر دیا، بھلے ہی وہ کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں. ہمارے آباء و اجداد اور مجاہدین آزادی کی روحیں ہم سے سوال کریں گی کہ کیا اسی دن کے لیے ہم نے اپنی جانیں قربان کی تھیں. وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا ملک آخر کہاں جا رہا ہے، کہ ایک عورت جسے محبت کی دیوی کہا جاتا ہے، وہ صرف ذرا سی ٹھوکر لگنے پر یا ہلکا سا ٹچ ہو جانے پر ایک مسلم نوجوان کی زبردست پٹائی کر دیتی ہے. اور نہ صرف پٹائی کرتی ہے بلکہ اسے ذلیل کرتے ہوئے اپنے پیروں کو چھو کر معافی مانگنے کو کہتی ہے، اور ساتھ ہی نفرت و عداوت کا زندہ ثبوت یہ کہتے ہوئے دیتی ہے تو تمہاری جان لے لے گا. ناظرین، واضح ہو کہ ٹرین کی بوگی میں اپنی سیٹ تلاش کرنے کے دوران انجانے میں ایک شخص ایک خاتون سے ٹکرا جاتا ہے. حالانکہ وہ شخص اس عورت سے فوراً معافی بھی مانگ لیتا ہے، لیکن دوران سفر بس یا ٹرین میں چڑھتے یا اترتے وقت ایسا ہونا کوئی بڑی اور نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عام سی بات ہے. لہٰذا معمولی سی بات پر اس عورت نے کس گھنونی طریقے سے جواب دیا، یہ سوچنے کی بات ہے. ناظرین، ایک اور بات پر غور کیا جا سکتا ہے کہ گاڑی کی بوگی میں کثیر تعداد میں دیگر مسافر موجود تھے، مگر کسی نے بھی بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش نہیں کی اور عورت اس شخص پر مسلسل حملہ کرتی رہی. کیا صرف اس لیے کہ داڑھی، ٹوپی اور اسلامی لباس پہنا یہ شخص مسلمان تھا؟ اس کے برخلاف اگر یہ شخص اس عورت کی بدتمیزی کا جواب دیتا یا اس سے الجھتا یا اس کی پیر چھونے کی بات نہ مانتا تو ہو سکتا تھا کہ گاڑی میں موجود مسافر جنہوں نے اس کو تو نہیں بچایا، الٹا اس کی پٹائی کر دیتے. ناظرین، دوسرا واقعہ مدھیہ پردیش کے دھار علاقے کا ہے، جہاں میلاد النبی کے جلوس پر بی جے پی حکومت کی پولیس نے پہلے تو لاٹھی چارج کیا، جس میں درجنوں افراد بچے اور بوڑھے سمیت زخمی ہو گئے، اور پھر پولیس نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا. اسی درمیان ایک پولیس والا ایک مسلم نوجوان کی داڑھی پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا نظر آیا اور وہاں موجود دوسرے پولیس اہلکار قہقہا لگاتے ہوئے نظر آئے. ناظرین، ہو سکتا ہے کچھ شرپسند عناصر نے پرامن ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کی ہو، جس کی وجہ سے پولیس کو یہ اقدام اٹھانا پڑا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ شرپسند عناصر مسلمان ہوں. لیکن کیا پولیس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کی بھی داڑھی پکڑ سکتا ہے؟ حالانکہ پولیس کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی بھی مجرم، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مجرم کی طرح ہی پیش آئے گی، نہ کہ اس کے مذہبی معاملات سے متعلق اس کو پریشان ہراساں کرے گی. لیکن اس واقعے سے پولیس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمانوں سے کتنی نفرت کرتی ہے. اس کی داڑھی پکڑ کر اس کو کھینچ کر لے جا رہی ہے. یہ اس بات کی عکاس ہے کہ یہاں کی پولیس مسلم اور مسلمانوں کے لباس اور مسلمانوں کے پہناوے سے کتنا نفرت کرتی ہے. آپ غور کیجئے،
खुद से सवाल कीजिए कि इन सब के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। ऐसी कौन सी ताकत कार फरमा है जो पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पर झोंकने के लिए तैयार है। आखिर हम अपने आने वाली नस्लों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम अपने आने वाली नस्लों को कौन सा हिंदुस्तान देना चाहते हैं? नाजरीन, खास नज़र में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है।